آج ایک اہم سوال جو کہ غیر اقوام کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ مقدس متی کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 40ویں آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں 3 دن اور رات زمین کے اندر رہوں گا، جبکہ اگر موجودہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس بات کو پرکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یسوع المسیح کے کہے ہوئے الفاظ پورے نہیں ہوتے۔ آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، بہت اہم سوال کی طرف آپ نے ہماری توجہ کو مبذول کروایا ہے، اور میں ضرور چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین کو اس مسئلے کے متعلق تفصیل کے ساتھ سمجھائیں۔ اور مسیحیت ہمیشہ اپنے عقائد پر سوال کرنے والوں کو ویلکم کہتی ہے، اور اسی لیے پولس رسول کلسیوں 4 باب اس کی 3 سے 5 سے 6 آیت میں فرماتے ہیں کہ وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو، اور تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو جواب دینا آ جائے۔ لہٰذا ہم ان تمام سوالوں کا جوابات دینا چاہتے ہیں جو مسیحیت پر اٹھائے جاتے ہیں، مسیحی عقائد پر اٹھائے جاتے ہیں، یسوع مسیح پر، ان کی شخصیت پر، یا ان کے کہے ہوئے الفاظ پر۔ متی 12 باب اس کی 40 آیت میں سے اس بات کو پک کیا گیا ہے جہاں یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن رات زمین کے اندر رہے گا۔ اور اسی بات کو سوال کی صورت میں اٹھایا گیا ہے کہ یسوع مسیح کا قبر میں رہنے کا عرصہ جو ہے وہ موجودہ تقاضوں کے مطابق پورا نہیں ہوتا۔ سوال ٹھیک ہے، کیونکہ سوچنے والوں نے موجودہ نظام وقت میں رہتے ہوئے اس طرح سے سوچا ہے کہ ہفتے کی شام کو یسوع المسیح کو سورج ڈوبنے سے پہلے دفنایا گیا، اور پھر ہفتہ اور ہفتے کی رات، پورا دن رات یسوع مسیح قبر میں رہے، اور پھر اتوار کی صبح وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ لہٰذا جو حساب کیا گیا تو 2 راتیں اور 1 دن بنایا گیا ہے۔ جبکہ آپ کو اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چند ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہی اگر ہم سمجھ لیں تو ہم یسوع مسیح کے قبر میں رہنے کے عرصے کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہ سوال مسیحیت پر آج پہلی دفعہ نہیں اٹھایا گیا، بلکہ یہ چند لبرل مسیحی اسکالرز کو چھوڑ کر غیر اقوام کی طرف سے یہ سوال پہلے سے اٹھایا جاتا رہا ہے، اور آج بھی اسے کچھ ٹی وی چینلز کی وساطت سے کافی اچھالا جا رہا ہے۔ لیکن ہم ضرور اس کو سمجھنا چاہیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہودی نظام وقت کو سمجھنا ہوگا اور موجودہ نظام وقت کو سمجھنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا وقت کو سمجھنے کا جو معیار ہے وہ کیا ہے، آج کیا تھا اور پہلے کیا تھا، اور پھر بائبل میں وقت کو کیسے ناپا جاتا تھا بائبل کے زمانے میں، اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ عبرانی طرز تحریر کیا ہے، اس میں کیسی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اور ان باتوں کے بعد آپ اس بات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 3 سے 4 آیت کو میرے ساتھ دیکھیں تو لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مرا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 2 دفعہ
کتاب مقدس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کتاب مقدس کے مطابق موا اور کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ لہٰذا ہمیں اس طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم نے ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی توجہ اور اپنی تحقیق کا دائرہ کار جو ہے اسے کتاب مقدس تک محدود رکھنا ہے اور اسی کی باؤنڈری میں رہنا ہے۔ لہٰذا کتاب مقدس میں رہتے ہوئے ہمیں کتاب مقدس کے وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ یسوع مسیح نے جب یہ الفاظ کہے تو ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں انہیں اس وقت کے نظام کے مطابق سمجھنا پڑے گا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہودی نظام وقت میں یا بائبل مقدس کے نظام وقت میں یا موجودہ دور کے نظام وقت میں فرق ہے؟ موجودہ نظام وقت جو کہ رومن ٹائم سسٹم ہے، اس میں ہم وقت کو بہت ایکوریٹلی سمجھنے لگ گئے ہیں۔ آج ہم نے وقت کو نہ صرف پہروں میں بلکہ گھنٹوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے، اور پھر گھنٹوں سے منٹوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے، اور منٹوں سے ہم نے اسے سیکنڈز میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے۔ لیکن بائبل کے نظام وقت میں جب دور تھا پہلا، تو اس وقت جو تھا صرف پہروں کا نظام تھا، اور آج بھی یہودی جو نظام وقت ہے اس میں جو تاریخ جو بدلتی ہے وہ شام 6 بجے بدل جاتی ہے، جبکہ ہمارے موجودہ نظام سسٹم میں جو تاریخ ہے وہ رات 12 بجے بدلتی ہے۔ اور پھر یہودی ہوں کہ ہاں 2 شامیں ہوتی ہیں، پہلی شام جو ہے وہ شام 3 بجے سے 6 بجے تک، اور پھر دوسری شام 6 سے 9 بجے تک کی ہوتی ہے، اور اسی طرح ان کے ہاں راتیں بھی جو ہیں وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ لہٰذا آپ کو یسوع مسیح کی ان باتوں کو چیک کرنے کے لیے یہودی نظام وقت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اور پھر اگر آپ موسیٰ کے دور میں دیکھیں جو کہ بائبل کا پرانے عہد نامے کا زمانہ تھا، تو اس وقت کا جو نظام تھا اس میں صرف 3 پہروں کا ذکر کیا گیا ہے بائبل میں۔ پہلا پہر ہے، دوسرا پہر اور تیسرا پہر۔ اور جب یسوع المسیح کا دور آیا ہے تو رومی عہد حکومت میں وقت کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا، اور 4 پہروں کا نظام جو تھا وہ متعارف کروا دیا گیا تھا۔ اور ہمیں یسوع کے دور میں انجیل مقدس میں ہمیں چوتھے پہر کا بھی ذکر ملتا ہے، جو کہ متی 14 باب اس کی 25 آیت میں ہے کہ جب یسوع جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا تو وہ رات کا چوتھا پہر وہاں بتایا گیا۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ ہم ٹائم کو سمجھنے کے لیے وقت سے وقت تک لوگ جو تھے وہ ہر دور میں ترقی کرتے گئے، اور انہوں نے ٹائم کو مزید چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا۔ لہٰذا ہمارے جو تنقید کرنے والے ہیں اور جنہوں نے اعتراض اٹھایا ہے، معترضین جو ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کے قبر میں رہنے کے عرصے کو موجودہ نظام وقت میں ناپا ہے، اور ان کا یہ کلیم ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یسوع مسیح کو اپنے کہے ہوئے الفاظ کے مطابق 72 گھنٹے 24 جمع 24 جمع 24 72 گھنٹے قبر میں رہنا چاہیے تھا، جب کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ موجودہ نظام وقت میں رہ کر اس بات کو پرکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ ترقی یافتہ وقت ہے، آپ وقت کو سیکنڈز میں بھی جانتے ہیں، آپ وقت کو گھنٹوں میں بھی پہچانتے ہیں، آپ بہت ایکوریٹ ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی آج کی دنیا بھی وقت کو سمجھنے کے لیے دوہرا معیار رکھتی ہے۔ اور آج بھی جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے نزدیک ایک دن کتنا ہوتا ہے، تو آپ میں سے کوئی تو یہ کہے گا کہ 24 گھنٹے، اور کوئی یہ کہے گا کہ جی دن کا مطلب ہے روشنی والا حصہ، یعنی ایک سورج کے بغیر والا حصہ ہے جسے ہم رات کہتے ہیں،
اور ایک سورج جب نکلا ہوتا ہے اس حصے کو ہم دن کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہوگی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے بھی بیان کریں گے صبح شام دوپہر، اور اس کے علاوہ کچھ گروپ ہوں گے وہ اس کو پہروں میں بیان کریں گے کہ 4 پہروں کو ہم دن کہتے ہیں،